حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمتullah علیہ اور بابا فریدالدین گنج شکر رحمتullah علیہ ایک زمانے میں ہوئے. ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا. مرید ہونے آیا, حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. انہیں میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں, یہ کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا, تو میرے شہر کا ہے, میں کوئی پیر شیر نہیں, میں دکاندار ہوں, جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی, میں دھوکہ دیتا ہوں, تجھے بچانا چاہتا ہوں, تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا. اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤ؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا, فریدالدین بہت بڑا فقیر ہے, بڑا فقیر ہے. وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا, میلوں کا سفر تھا, ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا. بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے. کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا, تو نہر کے پاس آ گیا ہے. فقر کا دریا بہ رہا تھا, تو نہر کے پاس آ گیا ہے. اور رونے لگا, کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے, دریا کون سا ہے, وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے. میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی, سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی. میں بن کے بیٹھ کے آؤں کہ میں ہی صحیح ہوں, بس میں ہی صحیح ہوں, اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو, اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا. سوچ کی صفائی, سوچ کی پاکیزگی. حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمتullah تعالی علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی, اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا, بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا, میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین میں کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے, وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے. حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی, اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے, بڑا کچھ کرتی ہے, اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا, اولاد کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی, مصلی بھی بچھاتی, اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی. کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی, سکون المدرسے کے میں اپنے کلاس والوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے. کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا. ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا, مصلی بھی بچھایا, پر دیہات کی وہ ساتھی بیوی جس کا سارا کام خلوص میں مبنی تھا, جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے, جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سارا اسے پتا تھا. کہتے وہ سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی. بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو اماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے, نمازی کے آگے نہیں ہوتے. اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں, درس میں نے دیا ہے بھول گئی ہوں, اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا. ایک کونے میں لگ کے ماں روئی, بیٹے کی شفا کے لیے نہیں, بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں, بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں, ماں روئی آنسو بہے تو کہتی کیا ہے, اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی, تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی. اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر, اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے. بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپ نہیں رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا, پہلے پوڑیاں ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ, آج بڑی لذیذ ہے, آج شکر کوئی انوکھی ہے, اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے, ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے. بابا صاحب رحمتullah علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے. کہتے میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی, آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے. ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا, ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی, اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا, اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی, اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے. اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے. اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا. ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستے ہوں, چالو دے مسیح چلو اٹھ فریدا ستے ہاں, چالو دے مسیح او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا, اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا, اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا, ان کو رب والا بنانا, انہیں رسول پاک کا غلام بنانا, یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ
ایک بہت بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے, حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن, نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں. اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہوئے. حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہے. ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ. تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے. ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا, ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, جہاد کرنے چلے گئے. اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے, اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے, ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے. حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے, کہنے لگے سنبھال کے رکھنا. اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گاڑی لیا, اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیعہ محدث بن چکے, مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہے, بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا. واپس آئے, ہاتھ میں نیزہ ہے, کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی, وجود بڑا تگڑا تھا, کمزوری آ گئی. آئے, نیزہ پکڑا ہوا, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, مدینہ منورہ میں گھر ہے, دروازے پہ دستک دی. حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا, کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ جاؤ, میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بات تیز ہونے لگی, آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا, اور دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی. کہنے لگی ربیعہ پیچھے ہٹ جا, یہ کوئی غیر نہیں ہے, تیرے والد گرامی ہے, یہ تیرے والد ہیں. اندر آئے, باپ بیٹا ملے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, بڑا روئے. 27 سال کے بعد باپ لوٹا, 27 سال کے بعد بڑے روئے. نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیعہ جلدی سے وضو کیا, مسجد نبوی شریف چلے گئے. جناب عبد الرحمن فروغ نے بھی کھانا وانا کھانا تھا, کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا, پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا, وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو, عصر کی نماز پڑھ کے آؤ, پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے. کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا, عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے. گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا, سادے عام لباس میں. مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے, سر پہ امامہ ہے, خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر, نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر, یعنی آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں, عام جگہ نہیں, نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں. اتنا بڑا مقدر. کہتے حضرت امام مالک جیسے لوگ, خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں, ان سے درس لے رہے. جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی, کچھ بوڑھا ہو گیا تھا, کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے, پہچان نہ پایا. ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا. یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ کہتے امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ, ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا, دیکھتے نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے. تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون. تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہے, یہ ان کے بیٹے ہیں, ربیعہ نام ہے. کہتے جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا. تو میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے. میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے. کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں بچا ہے, میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دی ہیں, 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے. تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا, میں نے کہا قربان جاؤ, میں اگر اللہ کے دین کے راستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, میرا بیٹا بھی دین کے راستے میں لگا دیا. میرے بھائی دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے, اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے, اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے, اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ ہے احباب اچھا ہوتا ہے. وہ کہنا اچھا بن کے بیٹھ کر تو صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں, تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے, تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ, نہ تیرا خاندان ٹھیک, نہ معاشرہ ٹھیک, نہ دوست ٹھیک, نہ پیر ٹھیک, نہ استاد ٹھیک, نہ کوئی سیاستدان ٹھیک. دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتے ہیں, پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. یاد رکھے میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ, اچھی سوچ, پاکیزہ سوچ, صاف ستھری سوچ تھی. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر ماری, لہو لہان کر دیا.
फरमाते वहां के कुछ लोग भी उन्हें बुरा कहने लगे, मैं भी बुरा कहने लगा, इसलिए कि ये तो अरब के कल्चर के भी खिलाफ था। अरब मुआशरे के लोग अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जो दावत दी उसमें तो हुस्न भी बड़ा मीठा था, वो तो लफ्जों के अंदर तवन्नाई, खूबसूरती, मिठास भी बड़ी थी। तो ये तो अरब के रिवाज के भी खिलाफ था कि घर आए मेहमान पे पत्थर मारे जाए। उन्होंने पत्थर मारे, लहू लुहान किया, मैंने भी बुरा कहा, मुआशरे के लोगों ने भी बुरा कहा। और फरमाने लगा फिर कमाल हो गया, हजरत जिब्रील भी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि जिब्रील जाओ और मेरे नबी से जाके इजाजत लो, अगर मेरे रसूल इजाजत दें तो इन्हें मसल के रख दे, इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें मसल के रख दो, मसल के। हमारा कहीं से इख्तलाफ हो जाए ना तो जोर जितना हमारे अंदर हो हम लगा सारा ही लेते हैं। जब पता चल जाता है ना कि मेरे ताल्लुकात कितने को हैं, फिर हम कहते हैं चलो दफा करो, मैंने क्या कहना है। असल बात पता क्या होती है कि अंगूर खट्टे हाथ नहीं पहुंचता, वरना इख्तलाफ हो जाए तो दिल हमारा करता है कि पीस के रख दे, लेकिन क्योंकि इतनी पहुंच नहीं होती तो फिर लोग वापस आके पता क्या कहते हैं, और मैंने कहा चलो वो तो फजूल आदमी है, मैंने तो नहीं ना उस तरह का बांट देना। असल बात ये होती है कि अंगूर हाथ नहीं पहुंचता। इसकी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब करीम फरमाता है कि जिब्रील जाके आप इजाजत लें, अगर हुजूर आपको इजाजत दे दे। उलमा ने यहाँ बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, अगर आप समझेते बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमा किराम ने। उलमा कहते हैं अहले मोहब्बत के लिए फिक्रा है। उलमा कहते हैं जो रब काफिर को सजा देने के लिए भी रसूलुल्लाह से पूछता है, काफिर को सजा देने के लिए भी कहता है महबूब अगर कोई कहे तो सजा दे दो, काफिर को सजा देने के लिए पूछता है, हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं। और जो नबी काफिर के बारे में कहते हैं या अल्लाह नहीं नहीं इन्हें नहीं कहना, तो महबूब अपने गुलामों के बारे में यही कहेंगे, अल्लाह कोई नहीं भूल गए थे, माफ फरमा दे, माफ कर दे। बारीक नुक्ता यहाँ उलमा ने बयान किया, इसको समझा कर। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रब फरमाता है मेरी जात। अब सोच का मियार देखे नबी पाक, हुजूर की सोच की तवानाई देखे, सेहतमंद तवान फरोग पाता है इससे जो अफकार हमें हमारे रसूल ने दी है। बीमार ज़हन लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते जिनको सारा ज़माना ही बुरा लगता है, फलाना भी गलत, फलाना भी गलत, फलाना भी, तो जनाब सही कौन है, कहता मैं अकेला ही सही हूं। ओ भाई सेहतमंद सोच नबी पाक ने फराम की, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे तो तबाह कर दे, लेकिन हुजूर की उम्मीद देखें, ज़ाविया निगाह देखें, सोच का मियार देखें। मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, इन्हें तबाह नहीं करना। हुजूर क्यों? फरमाया हो सकता है इनकी नस्लें ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, अगर तबाह हो गए तो नस्लें कैसी आएगी, औलादें कैसी हो। तो मैं इनकी नस्लों से भी उम्मीद करता हूं कि मेरे पैगाम को समझेंगी और करीब आएगी। मेरे भाई याद रखें इस बात को, समझ ले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सेहतमंद सोच दी है, हमारे अफकार और नजरियात को तवानाई दी है। हर वक्त बुरा सोचना, बुरा गुमान करना, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये फलां नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता, उठ फांद कमर क्यों डरता है, तू देख खुदा क्या करता है, तू अमल कर और रिजल्ट अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ दे। सोच साफ सुथरी, नजरियात पाक साफ, अच्छे अफकार पैदा करें, अच्छी ख्यालात पैदा करें। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा फलां आदमी ज़ानी है। फरमाया तुझे कैसे पता चला? उसने कहा हुजूर आप तो। फरमाया किसने बताया तुझे? हुजूर मेरी बात तो उसने जलाल में आ गई। फरमाया तेरी ताकत क्या, तूने देखा है उसे बदकारी करते हैं, तूने किसी औरत में साथ उसको तन्हा पाया है, ऐसी हालत में देखा है जिससे पता चले कि गुनाह कर रहा था? फलां आदमी कह रहा था। फरमाया अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो उस दिन लटका के 80 कोड़े मानता। एक मुसलमान के बारे में तूने ये बात कर दी, और जो लफ्ज कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगे तूने रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं पढ़ा? मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसने मेरे मोमिन को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया है। और मैं तो मेरे रसूल को तकलीफ देता है मुसलमान का बयान करके, मुझे ख्याल नहीं आता, तू समझता नहीं बात को। मन अला मुस्लिमन फकद आज़ानी, हुजूर ने फरमाया जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी है। लोग ऐब जोई और ऐब गोई का फरीजा और ढोकते फिरते टटोलते फिरते हैं। और भाई मक्खियां दो किस्म की होती है, एक शहद की मक्खी होती है, जब भी बैठती है फूल पे बैठती है, और जब जब उगल रही है फिर शहद ही उगलती है। एक मक्खी होती है जो बैठती भी गंद पे है, और जहां बैठती है वहां गंद ही छोड़ के उठती है। किरदार ऐसा अपनाए, अपनी सोच को, तफक्कुरात को इस तरह का बनाए कि आपके जहन अच्छाई को कबूल करे। आप जब सामने वाले को देखें तो आपको अच्छाइयां नजर आए, अच्छाइयां, और जब आप बयान करें तो फिर भी आपकी जुबान से अच्छाइयां निकले, अच्छाइयां ही।
अच्छाइयां निकले, ज़हन साजी करे, अपने आप को समझाए। किसी दानिशवर ने कहा, एक शख्स मुझे कहने लगा लोगों के चेहरों पे गर्द पड़ गई है, फलां के चेहरे पे गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी। उसने मुझे कई लोग गिनवाए तो मैं हंसने लगा। कहने लगा क्यों हंसता है? कहते मैंने उसकी ऐनक उतारी, टिश्यू पेपर के साथ साफ कर दी। मैंने कहा बंदों के चेहरे ठीक है, तेरी ऐनक पे गर्द पड़ी हुई है, इधर भी थोड़ी तवज्जो कर लेता तो इतने लोगों पे इल्जाम तो ना लगाता। हजरत मियां साहब बोल पड़े, कहने लगे बुरा बंदा मैं लपन टुरया, जागते मिलया ना कोई। बुरा बंदा मैं, मियां साहब की बात है, मेरी आपकी नहीं, सानू तो 70-16 बजाय दिहाड़ी का। मियां साहब कहते मैं बुरा बंदा मैं लपन टुरया ते जागते था ही कोई नहीं, कि मिला ही नहीं। कहते मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं। समझ रहे बात, बुजुर्गों के अफकार को समझे। कहते मुझे मिला इसलिए कि मेरी सोच ही बड़ी अच्छी थी, जो मुझे मिलता मैं उसके अंदर अच्छाइयां पैदा कर लेता। मुझे नहीं मिला, ये नहीं कि बंदा था नहीं, मुझे नहीं मिला इसलिए कि मेरी सोच ही नहीं थी। वो है मैं कहां से लाऊं जिसमें लोगों के आप नजर आए। बुरे बंदे नू मैं नपन टुरिया ते जागते मिलिया ना कोई, ते अपने अंदर झाती पाई ते मैं थू बुरा ना कोई। अपने अंदर झाती पाई ते मैं थू, मुझे समझ आई मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बा, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बा। जो अपने आप को पहचान गया वो अपने रब को। यहां तो इल्जाम तराशी है, इल्जाम तराशी। सब ने मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी बात लिखी। मेरे उस्ताद गिरामी यहां फरमाया करते थे, भाई अगर तू दुनिया में अपने बेटे को धूप में बैठा देखे तो तेरा दिल फट जाता है, ये धूप में क्यों बैठा है, इसको शिर्क से बचा, असगर से भी बचा, खफी और जली दोनों किस्म के शिर्क से बचा। दुनिया में तेरा बेटा धूप में हो तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, बता अगर तेरा बेटा जहन्नम में गया तो तुझे कैसे बर्दाश्त होगा, आग में जलता हुआ तुझे। इसे अल्लाह से जोड़ दे, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना दे। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सिखा, तू खुद ले करके जा, भेजने का नहीं कहा। और मैं जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद, बड़ी मेहनत करते हैं बेटे को बंगला देने के लिए, बैंक बैलेंस देने के लिए, दिन रात एक कर देते। खुदारा